بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ مسئلہ نمبر ہے 929، الفقاع حرام وهو شراب معروف متخذ من الشعیر۔ فقاع جو ہے وہ حرام ہے۔ فقاع کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایسا مشروب ہوتا ہے کہ جو معروف ہے، جسے سب جانتے ہیں کہ جو من الشعیر، جو جو سے کیا ہے بنایا جاتا ہے، اور یوجب النشوۃ عادتاً لا السکر، کہ یہ جو ہے وہ عام طور پہ نشوہ کا سبب بنتا ہے اور نشے کا کیا سبب نہیں بنتا۔ نشوہ اور سکر میں یہ فرق ہے کہ نشوہ جو ہے وہ نشے کی ابتدائی جو کیفیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ نشے میں تو انسان کے مکمل ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، انسان مدہوش ہو جاتا ہے، تو اس مدہوشی کو کیا کہتے ہیں؟ سکر کہتے ہیں، کہ جس میں انسان کا قصد اور ارادہ سب کیا ختم ہو جاتا ہے۔ اور نشوہ کیا ہے کہ وہ جو ابتدائی نشے کی کیفیت ہے، کہ جس میں ایک سرور آتا ہے لیکن اس کے باوجود انسان کے مکمل حواس ختم نہیں ہو جاتے، انسان کیا کچھ ہوش میں رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ فقاع اور خمر میں کیا فرق ہے۔ خمر یعنی جو انگور سے بنائی جاتی ہے، وہ شراب جیسے انگلش میں وائن کہتے ہیں، کہ اس سے کیا آ جاتا ہے؟ نشہ اور مدہوشی آ جاتی ہے۔ اور فقاع جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نشوہ کا کیا سبب بنتا ہے، یعنی یہ جتنی بھی پی لیں، یہ جو سے بنائی جا رہی ہے، اس سے وہ مدہوشی والی کیفیت کیا پیدا نہیں ہوتی۔ دونوں حرام ہیں، خمر بھی حرام ہے اور فقاع بھی حرام ہے، لیکن فقاع جو ہے وہ پاک شمار ہوتی ہے، نجس شمار نہیں ہوتی، جبکہ جو خمر ہے وہ نجس کیا شمار ہوتی ہے۔ وَلَيْسَ مِنْهُ مَاءُ الشَّعِيرِ، فقاع میں سے نہیں ہے ماء شعیر۔ ماء شعیر کو آب جو کہتے ہیں، کہ الذی یستعملہ الاطباء فی معالجاتہم، کہ جو ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ اپنے علاج اور معالجہ کے لیے استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ماء شعیر کو جو عام طور پہ بنانے کا طریقہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کو جو ہے وہ پانی میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر جو صبح سویرے جو ہے نا اس پانی کو چھان کے پی لیتے ہیں، تو وہ معدے کی گرمی کیا ختم کرتا ہے۔ یا جو ہے وہ آب جو میں کیا ہے، جو کو ابال لیتے ہیں پانی کے اندر، ابالنے کے بعد کیا ہے وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو وہ شربت کے طور پہ کیا ہے اسے پیتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آب جو کہتے ہیں۔ تو آب جو کس سے نشہ وغیرہ اور وہ جو ابتدائی نشے کی کیفیت ہے وہ طاری نہیں ہوتی۔ تو آب جو اور فقاع میں کیا ہے فرق ہے۔ فقاع سے کیا ہے نشوہ آتی ہے، نشے کی ابتدائی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور آب جو سے یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ تو لہذا جو ہر آب جو مارکیٹ میں ملتا ہے، خصوصاً ایران کے اندر، تو اسے ہم فقاع نہیں کہتے کہ یہ فقاع ہے اور حرام ہے، ٹھیک ہے، اسے آب جو کہیں گے، جس کے اپنے کیا ہے معدے کے لیے، معدے کی ٹھنڈک کے لیے اپنے کیا فوائد ہوتے ہیں، وہ کیا حرام نہیں ہوتا پینا۔ اچھا جی، یحرم عصیر العنب اذا غلا بنفسه او بالنار او بالشمس۔ عصیر عنب یعنی انگور کا جو ہے رس، انگور کے رس سے کیا ہے خمر، وائن، شراب بنتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب انگور کے رس میں خود بخود جوش آتا ہے، یعنی خود بخود اس کے اندر ابال پیدا ہو جاتا ہے، زمین کے نیچے اسے دفن کریں کچھ عرصے تک، اس کے اندر ابال آ جائے، یا ایسی جگہ پہ رکھیں، ایسے برتن میں رکھیں کہ جس میں اس کے اندر ایک ابال کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اس کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ نشے کی کیفیت آ جاتی ہے، تو وہ تو کیا حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نجس بھی ہو جائے گا، خمر بن گئی۔ ابھی مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اندر ابال آیا ہے لیکن کوئی اس میں نشے کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اب ابال کیسے آیا؟ یا خود بخود آ گیا ہے، یا جو ہے وہ اس کو آگ کے اوپر رکھا دیگچے میں ڈال کے، ٹھیک ہے، یا سورج کی گرمی میں رکھا اس طریقے سے، یا کیٹل میں رکھا، کسی چیز کے اندر رکھا، انگور کا رس تھا، بہترین رس پینا ٹھیک ہے، لیکن اس رس میں کیا آ گیا؟ ابال آ گیا۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی انگور کا جو رس ہے، عصیر ہے، اس کے اندر جیسے ہی ابال آئے گا
تو ابال آنے سے وہ حرام ہو جائے گا، چاہے اس کے اندر نشہ ہو یا نشہ نہ ہو۔ اگر اس کے اندر نشہ ہوگا تو پھر تو وہ کیا ہے جی، اسے ہم کیا کہیں گے، خمر کہیں گے، وہ تو شراب ہو گئی۔ اور اگر اس کے اندر نشہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا رہے گا، شراب نہیں ہوگی، لیکن العصیر المغلی اسے کہتے ہیں، کہ ایسا انگور کا رس کے جس سے جو ہے وہ ابالا گیا ہے۔ تو ابلا ہوا جو انگور کا رس ہے نا، وہ پینا انسان کے لیے کیا ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا۔ تو انگور کے رس کو استعمال کرنے کے جو ہے وہ دو ہی طریقے ہیں، ایک طریقہ یہی ہے کہ اسے ابالے بغیر استعمال کریں، اور دوسرا طریقہ آگے جو بحث ہوگی کہ اسے پھر اتنا ابالیں کہ اس کا 2/3 حصہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر 3 کلو ہمارے پاس انگور کا رس ہے اور کوئی بندہ اسے پکانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایسے نہیں پیتا، اسے بوائل کرنا پڑے گا، تو وہ پھر کتنا اسے بوائل کرنا پڑے گا، اتنا بوائل کرنا پڑے گا کہ اس کا جو ہے وہ 1 کلو کیا رہ جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں اب وہ کہے گا کہ 1 کلو تو بہت گاڑھا سا ہو جاتا ہے اور وہ تو جل جاتا ہے، اس کی کیفیت ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ ایک صحیح سے سارے نے یہ بیان فرمایا ہے کہ 3 کلو میں آپ جو ہے وہ 6 کلو پانی ڈال دیں، ٹھیک ہے، تو وہ ٹوٹل کیا 9 کلو ہو جائے گا۔ جب آپ اسے ابالیں گے تو آپ جو ہے وہ 9 کلو میں سے 6 کلو کا ہے اس کا پانی ختم کر دیں، خشک کر دیں، تو آخر پہ 3 کلو کا آپ کو مل جائے گا۔ یا 9 کلو کیا نام ہے، 6 کلو پانی نہ ڈالیں، کچھ 3 کلو پانی ڈال دیں، تو اس سے جو ہے وہ زیادہ پانی ڈال کے اسے ابالیں اور 2/3 حصہ اس کا ختم کریں، تو جو باقی بچے گا وہ کیا ہوگا، آپ کے لیے پینا حلال ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ طریقہ ہے کہ جو بندے انگور کے رس کو ابالنا چاہتے ہیں اور اس کی کیفیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کے اندر پانی ڈال کے اسے پھر کیا ابالا جائے اور اس کے کیا ہے اسے سے ختم کیا جائے۔ اچھا جی، بل الاحوط الاولی الاجتناب عنہ بمجرد النشیش وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَى حَدِّ الْغَلْيَان۔ غلیان تو کسے کہتے ہیں، ابلنے کی ایک کیفیت ہے، پانی کے اندر ابال آ جانا۔ نشیش ابال سے پہلے جب پانی تھوڑا سا آواز کرتا ہے، نشیش یعنی کہتے ہیں کہ پانی جب ابلنا شروع کرتا ہے تو اس کی جو شروع میں آواز آتی ہے پانی کی، جیسے ہی وہ جو پہلی آواز ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں، نشیش، یعنی ہم کہتے ہیں ابھی ابال نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ چائے بنانے کی ہمارے سامنے مثال ہے کہ جیسے وہ تھوڑی سی اوپر ہوئی، تھوڑا سا اس کا آواز آیا، ٹھیک ہے، تھوڑی سی جو آواز ہے، اسے نہیں کہتے کہ چائے ابل گئی ہے، ہم کہتے ہیں ابھی ابلنا شروع ہوئی ہے، کچھ دیر رکھیں گے تو کیا ابلے گی۔ تو اب صورتحال کیا ہے کہ انگور کا رس تھا، اس سے چولہے کے اوپر رکھا، اس سے پورا ابال نہیں دیا، گرم کیا، گرم کرنے کے بعد جیسے تھوڑی سی آواز آئی نشیش، چولہا کیا بند کر دیا۔ تو اب اس سے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پانی کیا ہے جو انگور کا رس ہے سے ہم نے ابالا ہے، باقاعدہ ابالا نہیں گیا، ہاں وہ جو پہلی نشیش آئی تھی اس کے اوپر ہی بند کر دیا، آواز جو آئی تھی۔ تو اس کو پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے، کہتے ہیں یہ حلال ہے، یہ پینا جائز ہے، لیکن احتیاط اولا کیا ہے، اسے کیا ہے نہ پیا جائے۔ تو انگور کے رس میں 3 چیزیں ہو گئیں، ایک اسے گرم کرنا ہو گیا، گرم کر کے پی سکتے ہیں، اس میں ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھنڈا انگور کا رس ہے، گلا خراب ہو رہا ہے تو اسے گرم کر لیں۔ دوسرا کیا ہے کہ گرم کرنے کے بعد جو ہے وہ نشیش کا مرحلہ ہے، جب جیسے تھوڑا سا اوپر ہوگا اس کی ایک آواز سی آئے گی، تو اس آواز والا بھی احتیاط اولا ہے کہ اسے نہ پئیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ نہیں، باقاعدہ کیا ہے اس کے اندر ابال آ جائیں، باقاعدہ وہ غلیان کی کیفیت بن جائے، ابلنے لگ جائے پورے کا پورا، تو وہ والا کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ کس کی بات کریں، عصیر العنب کی بات کریں، انگور کا رس۔ اما العصیر الزبیبی، ایک ہوتا ہے عصیر الزبیبی، زبیب کسے کہتے ہیں، خشک انگور کو، ٹھیک ہے۔ خشک انگور میں تو رس ہوتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خشک انگور کا جو رس تیار کیا جاتا ہے عصیر، وہ آپ خشک انگور کو جتنا بھی آپ پریس کر لیں، رس اس کے اندر نہیں ہے، وہ ہو ہی خشک کیا ہے، ظاہری بات ہے، خشک اسے کر رہے ہیں، تو اس کے ہاں کشمش جسے کہتے ہیں، کشمش بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، منقع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف طریقے، کشمش یعنی ہم اس کو کہتے ہیں جو پیلے رنگ کی ہوتی ہے اور چھوٹا انگور ہوتا ہے، منقع جو کالے رنگ کا ہے بڑا انگور، وہ خشک ہے، لیکن اس کا ٹوٹل جو معنی ہے نا وہ خشک انگور کا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے کیا مسئلہ آیا کہ انگور کا جو رس ہے اس کا الگ حکم ہے، اور کچھ فقہاء نے فرض کریں کہا کہ جی جو انگور کے رس کا حکم ہے وہی حکم کیا ہے، خشک انگور کے رس کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو خشک انگور کے رس سے مراد کیا ہوتی تھی، مراد یہی ہوتی تھی کہ اس انگور کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور پھر کیا ہے وہ پانی کے اندر کیا ہے مٹھاس آ جائے انگور والی،
یا جیسے یہاں پہ نجف میں جو ہے وہ عصیر زبیبی کیا بک رہا ہوتا ہے کہ مشین کے اندر ہی وہ عصیر ڈالتے ہیں، زبیب کے ٹکڑے پانی ڈال کے وہ اسے ہلاتے ہیں، وہ بڑی مشینیں ان کی لگی ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہے عصیر زبیبی بن جاتا ہے۔ تو یعنی عصیر کا مطلب کیا رس ہے، تو انگور کا رس تو سمجھ آتا ہے کہ وہ اس کو نچوڑیں گے تو اندر سے نکل آئے گا۔ جو خشک انگور ہے، کشمش ہے، اس کا رس نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے رس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ یہی جو اس کے اندر پانی ڈال کے اس کی مٹھاس اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے، چاہے وہ اسے کیا ہے وہ بھگو کے رکھیں یا اس کے اندر مسل دیں یا اس کا کوئی پاؤڈر وغیرہ بنا کے یا گرائنڈ اسے کر لیں کسی بھی طریقے سے، یہ مراد ہے۔ تو یہ جو گرائنڈ شدہ ہے میوہ بھی اسے کہتے ہیں، کشمش کے نام ایک میوہ بھی ہے، میوہ اور کشمش کے اندر جو پانی گرائنڈ شدہ ہے اس سے کیا کہتے ہیں؟ عصیر زبیبی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے رس، کس کا رس کی؟ خشک انگور کا رس۔ کیا اس کا بھی وہی حکم ہے کہ جو انگور کا رس کا حکم ہے؟ یہاں پہ صحیح ثانی فرماتے ہیں نہیں، اس کا وہ والا حکم نہیں ہے۔ جو روایت میں آیا ہے وہ عصیر العنب کی بات ہے، عصیر الزبیب کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا فتویٰ دیا کہ الام العصیر الزبیبی فلا یحرم بالغلیان، اگر اس کے اندر ابال بھی آ جائیں، اس کو باقاعدہ ابالیں، ٹھیک ہے، ابل جائے صحیح طریقے سے، پھر بھی کیا ہے فلا یحرم، یہ حرام نہیں ہوگا، لیکن شرط کیا رہے گی؟ معلم یوجب الاسکار، جب تک یہ نشے کے کیا سبب نہ بنے، کیونکہ نشے کا تو قانون دے چکے ہیں نا، کل مسکرن حرام، یہ قانون تو سامنے آ گیا کہ ہر نشاور چیز کیا حرام ہے۔ تو جب تک یہ نشاور نہیں بنتا، اسے ابالتے رہیں، یہ حرام نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا الاجتناب عنہ، اگرچہ یہاں پہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ عصیر زبیبی کو بھی اگر ابال دیا جائے تو اس سے بھی کیا کیا جائے؟ اجتناب کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ دو ہو گئے۔ وَهَكَذَا الْحَالُ فِي الْعَصِيرِ التَّمْرِ، اسی طریقے سے جو کھجور کا رس ہے، ٹھیک ہے، کھجور کا رس کہہ رہے ہیں، یعنی کھجور کا رس بھی ایسے ہی بنے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی پانی کے اندر مکس کریں گے اسے تو وہ رس بن جائے گا۔ تو وہاں پر بھی یہی قانون ہے کہ کھجور کے رس کو جتنا ابالا جائے وہ بھی کیا حرام نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر نشے کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ ہاں وہی ٹیسٹ جب تک نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا، ٹیسٹ کر لیں، ٹیسٹ کیونکہ وہ تو پتہ نہیں تھا نا، پینا جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ماہرین یہ بتا سکتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ کس طرح ٹمپریچر ابالا جائے۔ یعنی ابھی باقاعدہ یوٹیوب پہ یہ عصیر العنب کی جو ہے وہ خمر بنانے کی ترکیبیں، ریسیپیاں موجود ہیں کہ کیسے آپ جو ہے انگور کے رس کو جو ہے وہ نشاور بنائیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کتنا جو ہے وہ نشیش، فقط ابتدائی نشہ نہ ہے بلکہ صحیح طریقے سے نشہ کیسے آئے گا، اس کی کیا ریسیپی ہے، کیا طریقہ کار ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یعنی تو وہ جو ماہرین ہیں موجود ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کب ابالیں گے، کس کیفیت سے ابالیں گے، کیسے نشہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ تو وہ آپ کی ان سے سوال پوچھیں گے کہ کیسے پتہ چلے گا نشہ آیا ہے، تو وہ پہلے ہی بتا دیں گے کہ اس سے نشہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ ہاں اور چیزیں بھی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پرانے زمانے کا جو تھا کہ اذا غلا بنفسہ ہی، یہ ایک دعویٰ ہوتا تھا کہ بھئی آپ کچھ آگ وغیرہ کے اوپر نہ رکھیں، خود بخود اسے جوش آنا چاہیے، پھر نشہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی تو پھر اور چیزیں بھی آ گئی ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں کیمیکل وغیرہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، اب وہ خالص دیسی کیا شراب نہیں رہی، یوں کہتے ہیں نا۔ تو جو دیسی ہے وہ ظاہری بات ہے کیمیکل وغیرہ سے پاک ہے، ان چیزوں طریقوں سے پاک ہے، وہ اپنے سیٹ اپ پہ بنے گی جو اس کا طریقہ کار ہے اپنا۔ اچھا، ایک اور اگلی بحث کر رہے ہیں کہ ابھی تو بحث کس کی تھی کہ عصیر یعنی انگور کا رس آپ نے نکالا ہوا تھا، ابھی بحث ہے کہ انگور کا رس نہیں نکالا، پورے کا پورا انگور ہے، اسے جو ہے وہ ہم نے ڈالا کس کے اندر؟ پانی کے اندر، کھانے میں ڈال دیا، حلوے میں ڈال دیا انگور کو۔ اب انگور کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بھی انگور کا رس ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اس کا حکم بھی وہی ہے کہ جو ابھی ہم نے اوپر بتایا عصیر العنب کا کہتے ہیں، اس کا حکم بھی یہی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی انگور کے دانے کے اندر جو پانی ہے اسے ہم عصیر عنب بھی کہتے ہیں نا، تو اس پانی کا وہی حکم ہے۔ لیکن یہاں پہ صحیح ثانی کی فرماتے ہیں کہ مشکل یہ ہے کہ انگور کی اپنی حالت بھی ثابت رہے، اسے نچوڑ کے پانی کو الگ بھی نہ کریں، اسی انگور کو کھانے میں آپ شامل کریں یا جو ہے وہ چائے وغیرہ دودھ میں رکھیں، جس چیز میں بھی رکھیں، اور ہم یہ دعویٰ کریں کہ جیسے پورے پانی کو ابال آتا رہا ہے نا، تو اس دانے کے اندر جو پانی اس کا عصیر ہے اس کو بھی کیا ابال آ گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ ثابت کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے، اس کے یقین نہیں ہوتا۔ جب ایک بندے کو یقین نہیں ہے کہ انگور کے اندر جو رس ہے، کیا انگور کے اندر والے رس کو بھی جوش آیا ہے، وہ ابل گیا یا نہیں ابل گیا، یہ نہیں پتہ چل رہا۔ جب یہ نہیں پتہ چل رہا تو وہ کیا رہے گا؟ حرام نہیں رہے گا، حلال ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اسے پتہ چل جائے، یقین ہو جائے کہ جب پورا پانی ابل رہا ہے
اور اس نے دانے کو اٹھا کے بھی دیکھا کوئی چیز لگا کے آلہ شالہ، اس کو اندر نظر آئے کہ اس کے اندر پانی بھی کیا ہے وہ بھی ابل رہا ہے، وہ بھی بہترین طریقے سے کیا ہے ابل رہا ہے دانے کے اندر، دانہ بھی ختم نہیں ہوا، اس کے اندر ابل رہا ہے ایسے، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، لیکن ایسا ثابت ہونا کیا ہے، مشکل ہے، تو لہٰذا اس میں کیا ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اچھا، اس سے بڑی ٹینشن کی بات کہاں پہ نہیں ہوگی، کشمش میں نہیں ہوگی، کیونکہ کشمش تو خشک انگور ہے، اس کا تو رس پہلے سے ہے ہی نہیں، جب اس کا پہلے سے رس ہے ہی نہیں تو اب اس کو جب پانی میں ڈالیں گے تو اس کا اپنا رس تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تو باہر والا پانی اس کے اندر شامل ہوگا، وہ اس سے پھول جائے گا، باہر والا پانی آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کو جوش وغیرہ آتا رہے، اس کا کیا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ۔ وہاں پہ کیوں ایشو نہیں ہے، کیونکہ جو زبیب کا جو رس ہے اس کو جوش اگر آ بھی جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا، ایسی ہے کشمش کے رس کے، کشمش کا آپ رس نکالیں کسی بھی طریقے سے، اس کے اندر جوش آ جائے وہ پھر بھی حرام نہیں ہوتا، تو اگر وہ حرام نہیں ہوتا وہ کھانے میں ڈال دیں، اس کے اندر پانی بھر جائے، پانی بھرنے کے بعد اس کو جوش آ جائے تو پھر بھی وہ حرام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، انگور کے اندر یہ پرابلم تھی، لیکن انگور کے اندر پرابلم یہ تب واضح ہوتی ہے کہ جب اس کا رس نکال کے اسے ابالا جائے، انگور سلامت ہوں، صحیح طریقے سے کھانے کے اندر شامل کیے جائیں اور ان کے اندر جوش آ جائے اندر والی کیفیت میں، یہ کیا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ انگور کے دانے بھی ڈال سکتے ہیں، وہ عام طور پہ ڈالے نہیں جاتے، کھانوں میں کیا ڈالی جاتی ہے، کشمش ڈالی جاتی ہے، تو کشمش کے تو کوئی کسی قسم کا کوئی اشکال ہی نہیں رہے گا، چاہے وہ کہیں کہ جی ہم نے کشمش ڈال لی، وہ پھول کے ہی اس کے اندر پانی جمع ہو گیا، پس وہ اس کا رس بن گیا، رس کو جب ہم نے دیکھا ابال آ گیا، ہم کیا ابال آ گیا، تو پھر جب ابال آ گیا تو وہ کس کا عصیر ہے، عصیر زبیبی ہے نا، تو عصیر زبیبی ابال آنے سے کون سا حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو حرام ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کو عصیر زبیبی کہنا بھی کیا یہاں پہ مشکل ہے، کیونکہ اس کا اپنا تو ہے نہیں، وہ تو الگ باہر سے پانی شدہ ہے، یا تو باقاعدہ اس کو پہلے سے بنایا جاتا، عصیر اس کا نکالتے پانی میں بھگو کے رکھتے، تو وہ ایک الگ بحث تھی، لیکن وہاں پر بھی حرمت نہیں آتی، تو یہاں پر بھی حرمت نہیں ہے، وہاں پر بھی حرمت نہیں ہے۔ الماء الذی، وہ پانی کے تشتمل علیہ ہے کہ جس پانی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، کون، حبۃ العنب، انگور کا ایک دانہ، یعنی انگور کے دانے کے اندر کیا پانی ہے، بے حکم عصیر ہی، وہ پانی بھی کیا ہے، بے حکم عصیر ہی، بے حکم عصیر العنب، وہ پانی بھی انگور کے رس کے حکم میں ہے، کون سا حکم، کہ فی تحریم ہی بالغلیان علی الاحوط، کہ وہ بھی حرام ہو جائے گا بالغلیان جوش آنے سے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، احتیاط واجب ہے، فتویٰ نہیں ہے، احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب کے طور پہ انگور کے دانے کے اندر جو پانی ہے، اگر انگور کے دانے کو جوش آئے اور اس کے اندر جو پانی ہے اس کو جوش آ جائے تو احتیاط لازم کے طور پہ وہ بھی کیا حرام ہو جائے گا۔ نام لا یحکم بحرمت ہی ما لم یعلم بغلیانہ، لیکن یہاں پہ آسانی کیا ہے کہ اس وقت تک اس کے حرمت کو حکم نہیں لگایا جا سکتا، ما لم یعلم، جب تک یقین اور علم نہ ہو جائے، علم ہونا یعنی جب تک علم اور یقین نہ ہو جائے بغلیانہ ہی، اس کے ابلنے کا، کہ وہ اس کے اندر جو پانی ہے اس کو ابال آ گیا، یعنی فلو وقت حبۃ من العنب فی قدر یغلی، اگر ایک جو عنب کا دانہ ہے، انگور کا دانہ ہے، وہ فی قدر ایسی دیگچی میں گرتا ہے کہ یغلی، جو ابل رہی تھی، جس کے اندر ابال تھا، وَهِيَ تَعْلُو وَتَسْفُلُ فِي الْمَاءِ الْمَغْلِي، وَهِيَ، یہ جو حبہ ہے، حبۃ العنب، یہ کیا ہوتا ہے، تعلو کبھی اوپر آتا ہے، وتسفل کبھی نیچے چلا جاتا ہے، کون سے پانی میں، فی الماء المغلی، اس پانی میں کہ جس پانی کے اندر کیا ہے، جوش ہے، ابال ہے، تو لم یحکم بحرمتها، تو یہاں پہ اس دانے کے حرام ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کب تک حکم نہیں لگے گا، ما لم یعلم بغلیان ما فی جوفها، جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے اس چیز کے ابلنے کا کہ ما فی جوفها، کہ جو اس دانے کے پیٹ کے اندر ہے، من الماء، پانی، وَهُوَ غَيْرُ حاصل غالباً، اور یہ جو یقین ہے نا غلیان کا، یہ عام طور پہ غالباً ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتا، مگر یہ کہ کوئی بندے بڑے دقیق ہوں، وہ دانے نکالیں اور مائکروسکوپ میں رکھیں اور دیکھیں، یا اس طریقے سے کوئی شیشے والا باؤل ہو، تو وہ ایک الگ بحث ہے، تو اصل قانون یہی رہے گا کہ یہ عصیر عنب کے حکم میں ہے، اگر اس کے اندر جوش ثابت ہو جاتا ہے تو احتیاط واجب کے طور پہ یہ بھی کیا ہے، حرام ہو جائے گا، لیکن جب ثابت نہیں ہوتا تو اس میں بھی ایشو نہیں ہے۔ ہاں، کشمش کا تو ایشو نہیں ہے نا، کشمش کا تو جوش آ بھی جائے پھر بھی وہ کشمش کا عصیر کیا ہوتا ہے، جوش آنے پہ حلال رہتا ہے، وہ حرام بنتے نہیں، انگور ڈالیں تو پھر بھی ہم کہیں گے حلال رہے گا، کیوں، کیونکہ اس کے انگور کے اندر والا جو مادہ ہے نا، اس کے ابلنے کا ہمیں یقین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
تو لہٰذا حلوے بچ گئے سارے، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں حلوے چاول یہ سارے بچے ہیں. من المعلوم، یہ بات یقینی ہے، معلوم ہے کہ ان زبیب لیس له اثیر فی نفس، یہ جو زبیب خشک انگور ہے، خشک انگور کا تو اپنا کوئی اثیر ہوتا ہی نہیں ہے. خشک تبھی تو خشک ہوا ہے کہ اس کا اثیر ختم ہو گیا نا، اپنا کوئی اس کا رس ہوتے نہیں ہے. تو یہ جو ہم اثیر زبیبی کی بحث کر رہے ہیں، اس میں کیا مطلب ہے اثیر کا؟ کہتے ہیں کہ فل مقصود و بعصیر ہی، پس زبیب کے اثیر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مکتسب، وہ چیز ہوتی ہے اکتسب منہ الحلاوتا، کہ جو اس زبیب سے مٹھاس کو کیا ہے کسب کر لے. ہر وہ پانی، ہر وہ مادہ، ہر وہ مشروب کہ جو اس زبیب سے مٹھاس کو لے لیتا ہے، تو اسی ہم پانی کو کیا کہتے ہیں؟ عصیر زبیبی کہتے ہیں. اما یا تو کیسے وہ اس کو جو ہے وہ حلاوت کو کسب کرے گا، اما بأن یدقا، کہ دقا تو کو کیا ہے کوٹ لینا، یا تو اس زبیب کو کیا ہے کریش کر لیں اور کوٹ لیں بالکل، اور اس کا ایک قسم کا آٹا بنا لیں. آٹا تو نہیں بنے گا، وہی ایک معجون سی بن جائے گی. وہ یخلط بالماء، اور اسے پانی کے اندر کیا ہے مخلوط کر دیں، یعنی وہی مشین کے اندر، گرائنڈر کے اندر، مشین کے اندر کیا ہے پانی ڈالیں اور کیا ہے کشمش کے دانے ڈال دیں، چلا دیں اسے، تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ جوس تیار ہو گیا، عصیر. وَإِمَّا بِأَن يُنَقَّعَ، یا بَأَن يُنْقَعَ فِي الْمَاءِ، یونقع کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی میں بھگو کے رکھنا، کہ یا تو جو ہے وہ اس زبیب کو، خشک انگور کو پانی میں بھگو کے رکھیں، وہ یمکسا، اور اسے کیا اس میں رکھ دیں، مکس یعنی ٹھہرا دینا، الا ان یکتسب، اتنا دیر اس کے اندر رکھیں کہ ان یکتسب حلاوتہ، کہ وہ پانی جو ہے وہ اس زبیب کی کیا ہے مٹھاس کو اپنے اندر لے لے. یعنی بحیث یسیر فی الحلاوت بمثابت عصیر العنب، کہ وہ مٹھاس میں ایسی ہو جائے کہ جیسے جو ہے وہ انگور کا کیا رس ہوتا ہے. انگور تو نہیں تھے، کشمش تھی، لیکن ابھی یہ بالکل ایسی ہو گیا کہ جیسے کہ انگور کا رس ہوتا ہے. ایک یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ وَإِمَّا بِأَن یُمْرَسَ، ٹھیک ہے، مارسا یمرسو، بِإِمَّا ان، یہ امرس یمرس اگر لے لیں، ٹھیک ہے، بِأَن یُمْرَسَ وَيُعْصَرَ. یمرسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کو پانی میں ڈال کے ہاتھ سے ملنا، ٹھیک ہے جی. بِأَن یمرسا یعنی پانی کے اندر اس کو ڈال کے ہاتھ سے کیا ملتے رہیں، دباتے رہیں. وَيُعْصَرَ بَعْدَ النَّقْعِ، اور اس کے تر ہونے کے بعد، نق وہی بھگونا، تر ہونا، اور اس کے تر ہونے کے بعد اسے کیا ہے نچوڑ لیں، ٹھیک ہے، پانی کے اندر سے ماریں ہاتھ کے ذریعے سے، مسلتے رہیں اس کے اندر، جب پانی بھر جائے تو اس کے بعد کیا اسے نچوڑ لیں. فَسُسْتَخْرَجُ عِصَارَتُهُ، پر اس کے ذریعے سے اس کا جو نچوڑ ہے اس کو کیا ہے نکال لیا جائے، ٹھیک ہے جی. تو یہ مراد ہے کس سے؟ عصیر زبیبی سے. تو عصیر زبیبی کیا یہ چیز ہوتی ہے؟ عصیر زبیبی کے مطابق صحیح سیسانی کا کیا فتویٰ ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ اس سے کیا اجتناب کیا جائے، وگرنہ عصیر زبیبی کیا ہے جوش آنے سے حرام نہیں ہوتا. یہی ہے. اچھا، وَأَمَّا کیا کدھر ہاں، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الزَّبِيبُ عَلَى حَالِهِ، لیکن اگر زبیب کے ذریعے سے آپ نے کوئی پانی وغیرہ میٹھا نہیں کیا، زبیب اپنی حالت پہ ہے، کشمش اسی حالت میں ہے، وَحَصَلَ فِي جَوْفِ مَاءٌ، اور اس کے پیٹ میں کیا پانی بھر گیا، فَهُوَ لَيْسَ مِنْ عَصِيرِهِ، تو اس سے جو ہے وہ زبیب کا عصیر نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے. اس سے باقاعدہ کوٹ کے ہم جو ہے وہ عصیر بنائی نہیں ہے، پانی کے اندر ڈالا اور اس کے جو دانے تھے اس دانے کیا ہو گئے، موٹے ہو گئے، اس کے اندر پانی بھر گیا. یہ جو پانی ہے یہ عصیر زبیب نہیں کہلائے گا. فلا یحرم بالغلیان ولو قلنا بحرمت عصیر المغلی، پس یہ غلیان کے ذریعے سے حرام نہیں ہوگا، ابلنے کے ذریعے سے حرام نہیں ہوگا، اگرچہ ہم اس بات کے قائل بھی ہو جائیں کہ بحرمت عصیر المغلی، کہ عصیر زبیب جو ابل جائے تو وہ کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے. حالانکہ ہم حرام کے قائل نہیں ہیں، احتیاط مستحب لگاتے ہیں فقط. اگر ہم حرام ہونے کے قائل ہو جائیں کہ عصیر زبیبی بھی کیا ہوتا ہے، جیسے عصیر العنب حرام ہے، ایسی عصیر زبیبی بھی کیا ہے حرام ہے، حرام ہونے کے قائل بھی ہو جائیں، پھر بھی ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ عصیر زبیبی ہے ہی نہیں. عصیر زبیبی کے وہی جو 3 طریقے ہیں اوپر جو بتائے ہیں اس سے عصیر زبیبی کہتے ہیں. تو یہ جو اس کے پیٹ کے اندر پانی بھر چکا ہے، اس سے کیا یہ کہا جاتا ہے کہ زبیب کا یہ رس ہے؟ نہیں، اسے زبیب کا رس کہا ہی نہیں جاتا، تو لہٰذا یہ پھر بھی حرام نہیں ہوگا. اور صحیح سیسانی کے فتوے کی بنیاد پہ تو بالکل ہی کیا حرام نہیں ہوگا، کوئی شے بھی نہیں ہوگا. وَعَلَىٰ هَٰذَا، پس نتیجہ کیا نکلا اس بنیاد پہ؟ فلا اشکال، کسی قسم کو کوئی اشکال نہیں ہے کہ فی وضع زبیبے کے کشمش ڈالیں
فی المطبوخات پکانے والی چیزوں میں، کھانوں میں کیا کشمش ڈالیں، مثل المرق جیسے شوربے میں ڈال سکتے ہیں، والمحشی اور وہ کھانا جو محشی طور پر بناتے ہیں، یعنی وہ مرچ وغیرہ کاٹتے ہیں اور اس کے اندر بھر کے پکاتے ہیں، محشی یعنی کسی چیز کے اندر بھر کے پکانا، ٹھیک ہے جی۔ انگور کے پتوں میں چیزیں بھر کے پکاتے ہیں، اور جو سبزیاں ہوگی اس کو درمیان سے کاٹ کے اندر بھر کے پکاتے ہیں، یا چکن وغیرہ ہو گیا اس کے اندر بھر کے پکاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طبیخ بھی اسی کھانے کو کہتے ہیں، طبیخ بھی یعنی جس کے اندر کیا ہے وہ بنا کے اس کے اندر بھر کے پکایا جائے۔ وَإِن دَخَلَ فِيهِ مَاءٌ اگرچہ جو ہے وہ زبیب کے اندر کیا داخل ہو جائے گا، پانی داخل ہو جائے گا، وغلا اور اسے جوش بھی آ جائے، حالانکہ جوش کو آنا یہ ثابت کرنا بھی مشکل ہے، لیکن فرض کریں آپ کریں کہ اس کے اندر پانی بھی گیا، جوش بھی آ گیا، تو پھر بھی کیا ہے لا اشکال، کسی قسم کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ فضلاً چہ جائے کہ اما اذا شک فیہ، کہ جب اس کے جوش آنے میں کیا انسان کو شک ہو کہ اس کے اندر، اس دانے کے اندر جو پانی گیا کیا اس کے اندر بھی جوش آیا یا جوش نہیں آیا، اس میں شک رہتا ہے، ثابت نہیں ہوتا، تو شک والی صورت میں تو یقیناً کیا ہے کسی قسم کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے حلال ہے، بلکہ جوش آ بھی جائے تو صحیح سیستانی کے نظریے کے مطابق اور دیگر مشہور فقہاء کے نظریے کے مطابق یہ حرام ہی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یہ مسئلہ ہو گیا۔ عصیر العنب المغلی، عنب یعنی انگور کا جو رس تھا جسے جوش آ گیا تھا، اذا لم یصر مسکرا بالغلیان، جب وہ نشاور نہیں بنا، ٹھیک ہے، شراب ابھی تک نہیں بنا، نشاور بن جائے گا تو شراب اسے کہتے ہیں، مغلی ابالا گیا، المغلی، عصیر العنب المغلی، انگور کا رس تھا، اس کے اندر ابال آ چکا، ابال آنے کے بعد اب ہم نے کہا کہ بھئی اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے حل، حرام تو ہو گیا، اس سے کوئی حلال کرنے کا کوئی طریقہ، تو کہتے ہیں دو صورتیں ہیں، اگر تو وہ مسکر نشاور بن چکا ہے پھر تو وہ شراب ہے، اور شراب کے حلال ہونے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے انقلاب، ٹھیک ہے، کہ شراب کیسے حلال ہوتی ہے انقلاب کے ذریعے سے، انقلاب کیا مطلب، یعنی شراب کیا بن جائے، سرکہ بن جائے، ٹھیک ہے، جسے کیا کہتے ہیں تخلیل کہتے ہیں، تخلیل سرکہ بنانا، سرکہ بنانے سے حلال ہوگی، اس کا اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور اگر اس کے اندر جوش نہیں آیا حرام ہے تو پھر کیسے حلال ہوگی، پھر حلال ایسے ہوگی کہ آپ مزید ابالیں اور اس کے دو حصے کیا اڑا دیں، 2/3 حصے اڑ جائیں اور ایک حصے کا شیرہ ٹائپ رہ جائے تو وہ کیا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اچھا، تزول حرمت ہو، اس عصیر عنب مغلی جو تھا یہ حرام ہو گیا تھا تو اس کی حرمت کیسے زائل ہوگی، تزول حرمت ہو بذہاب ثلثیہ، اس کی حرمت ایسے زائل ہوگی کہ اس کے دو حصے کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، چلے جائیں، بحسب الکم، دو حصے کیسے ختم ہو، مقدار کے اعتبار سے، لیٹر کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، لا بحسب ثقل، وزن کے اعتبار سے نہیں کرنے کہ آپ نے وزن کیا، نہیں، لیٹر ماپنے، ولا فرقہ، اب یہ دو سے کیسے چلے جائیں، کہتے ہیں کہ وہ پی کے نہیں جانے، خود بخود نہیں جانے ہیں، ٹھیک ہے، آپ گرا دیں نیچے، نہیں گرانے کا مطلب نہیں ہے، کہتے ہیں کہ لا فرقہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین یکون ذہاب بالنار، یا تو آگ کے اوپر مزید ابالیں چلے جائیں، وہ ما یلحق بہا، یا جو آگ کے ساتھ ملحق چیزیں ہیں، کل اسلاک جیسے وہ تاریں، المحمات جیسے گرم کیا گیا ہو، بالکہرباء بجلی کے ذریعے سے، او بالاشعۃ یا سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے، او بشمس یا سورج کے نیچے سے رکھیں، ٹھیک ہے، دھوپ میں رکھیں، شمس یعنی دھوپ کے معنی میں، او بالہوا یا ہوا کے آپ اندر رکھیں، ایسے ہی باہر رکھیں اور اس کو دیکھیں کہ کتنا تھوڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، جب تھوڑا ہوتے ہوتے دو حصے اس کے ختم ہو جائیں گے خود بخود، تو جو ایک حصہ بچے گا وہ اب کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، یعنی یہ خمس بھی نہیں ہے، ثلث بھی نہیں ہے، 2 ثلث کے ادا کرنے ہیں تب کیا ہے وہ ایک حلال ہوگا۔ یہ تو کب ہے کہ جب وہ نشاور نہ بناؤ، شراب نہ بنی ہو، وَأَمَّا مَا سَيْرُورَتِ مُسْكِرًا، لیکن اگر وہ مسکر بن گیا ہے بالغلیان، ابلنے کے سبب سے، اب مسکر کب بنتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، کہتے نہیں ماہرین کی اس میں ایک رائے ہے، کما ربما یدعی ذالک، جیسا کہ اسی بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ مسکر بن جاتا ہے، کب، فی ما اذا غلا بنفسہ، کہ جب انگور کے رس میں کیا ہے خود بخود کیا آ جائے، ابال آ جائے، ٹھیک ہے، آگ پہ نہ ابالیں، خود بخود ابال آ جائے دفن کرنے کی وجہ سے کسی وجہ سے، تو یہ ایک پرانا طریقہ دعویٰ کی جاتا ہے کہ وہ کیا بن جاتا ہے، شراب بن جاتا ہے، نشہ آ جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ فلا تزول حرمت، اگر یہ نشہ آور بن گیا تو پھر اس کی حرمت زائل نہیں ہوگی، چاہے 2 حصے جائیں، 4 حصے جائیں، جتنا بھی ابالیں، مگر اس کی حرمت کب زائل ہوگی، الا بالتخلیل، تخلیل اسے کیا بنائیں، خل، سرکہ بنا لیں، ولا اثر فیہ، اور اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا کہ لذہاب ثلثین، کہ اس کے کتنے سے چلے جائیں،
دو حصے چلے جائیں، دو حصے چلے جانے کے اس کا کیا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْعَصِيرِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إِذَا صَارَ مُسْكِرَيْنِ، اور یہی حکم ہے عصیر تمری کا بھی، یعنی جو کھجور کا رس ہے اور زبیب کا رس ہے، کب؟ اذا صار مسکرین، اگر وہ دونوں کیا بن چکے ہوں؟ نشاور بن چکے ہوں۔ جب وہ دونوں نشاور بن چکے ہیں تو اب اس کے حلال کرنے کے بھی طریقہ ہے کہ اسے بھی کس میں کنورٹ کریں؟ سرکے میں کیا کنورٹ کریں؟ وہاں پر بھی انقلاب آئے گا، سرکہ بنے گا تو وہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، وگرنہ کیا حلال نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔